سینئر صحافی تجزیہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا۔ بھٹی صاحب، جب سے پی ڈی ایم میں جو ہے نا وہ ایک چپکلش سی سامنے آئی ہے، ان کی صفوں میں جو ایک تقسیم سامنے آئی ہے، میں نے سوچا آپ سے بہتر اس پہ کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا، اس پہ جو زبردست شعر و شاعری آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو پوچھنا میں یہ چاہتی ہوں، نہ آر ہوا نہ پار ہوا، نہ استعفے آئے، لانگ مارچ بھی ملتوی ہو گیا، یہ ہوا کیا؟ آپ کے نزدیک ابھی پی ڈی ایم میں کتنی سانسیں باقی ہیں بھی ہیں یا نہیں؟ نہیں، پی ڈی ایم بالکل آج بھی ہمارا بہت بڑی لمبی ڈسکشن چلتی رہی، پی ڈی ایم موجود رہے گی۔ اچھا، پی ڈی ایم کیا ہے آپ ذرا غور سے کریں، یہ کوئی جمہوریت کی جنگ نہیں ہے، سویلین بالادستی کی جنگ نہیں ہے، یہ ووٹ کو عزت دو کی جنگ نہیں ہے۔ یہ میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ آل بچاؤ ہے، مال بچاؤ ہے، کھال بچاؤ ہے، کچھ کرپشنز میں گھرے ہوئے لوگوں کی سروائیول ہے، کچھ جو اقتدار سے باہر نکلے ہوئے لوگ ہیں جن کا سسٹم میں کوئی سٹیک نہیں ہے وہ ہیں۔ یہ رہے گی، کیوں رہے گی؟ دو وجہ سے رہے گی۔ نمبر 1 سروائیول کا مسئلہ ہے، عمران خان کا وقت گزارنا ہے، 2.5 سال ریلیونٹ رہنا ہے۔ نمبر 2 تبدیلی سرکار میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ انہوں نے 20 سال یہ کمپرومائزڈ اپوزیشن کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، عمران خان نے 20 مہینوں میں اس کو کھڑا کر دیا۔ اب بھی وہ دیکھیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، وعدے، دعوے، نعرے، یہ رہیں گے تو یہ بھی رہیں گے۔ تو اس لیے پی ڈی ایم رہے گی۔ پی ڈی ایم کا وہ آر یا پار ختم ہو گیا، انقلاب ختم ہو گیا، مزاحمت ختم ہو گیا، وہ آنیاں جانیاں ختم ہو گئیاں، وہ پھرتیاں ختم ہو گئیاں، وہ ڈیڈ لائنیں ختم ہو گئیں، وہ فتح کی بشارتیں ختم ہو گئیں۔ نون نے پی پی کو دیا، پی پی نے نون کو دیا۔ نہیں، پہلی جناب اعتزاز احسن صاحب نے 2-3 جملے کہے ہوئے ہیں، آج وہ بڑے غور طلب ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ گجرانوالا میں جلسے میں نفرت انگیز جو تقریر کی گئی یا کی نواز شریف نے، وہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر کی، پہلا کانٹا ہمارے دل میں وہیں سے، مطلب پہلا کانٹا وہیں سے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا ہے کہ کس 2007 92 2 لانگ مارچ ہوئے، کس لانگ مارچ میں استعفوں کا معاملہ آیا کہ استعفے دیں تو لانگ مارچ کریں۔ نمبر 3 زرداری صاحب کی 100 بات، تو ہم نے ہمیشہ زرداری صاحب پہ تنقید کی، گورننس پرفارمنس پہ، لیکن بات وہی ہے کہ میاں صاحب آپ تشریف لائیں، واپس آئیں تاکہ ہم استعفے آپ کو دیں، جیل جانا پڑے تو سارے مل کے جائیں۔ مشروط کیوں رکھا واپسی کو؟ کیا وہ اتنے سیدھے ہیں؟ کیوں نہیں آنا؟ آپ کو نہیں پتا کیوں نہیں آنا؟ 3 بجے میں بتاتا ہوں کیوں نہیں آنا۔ اخلاقی طور پر علاج کے لیے گئے تھے، اس پورے نظام سے جھوٹ بول کر، نااہل مجرم نواز شریف صاحب جو اس پورے نظام سے جھوٹ بول کر گئے تھے، تصدیق کر کے عدالت نے کہا نظام کی ہوئی، کس لیے گئے تھے؟ علاج کے لیے۔ علاج 1.5 سال میں نہ ایک دن اسپتال، نہ ایک دن باقاعدہ علاج، تو واپس آنا چاہیے۔ قانونی طور پر اشتہاری ہو چکی ہیں، عدالتیں بلا رہی ہیں، کیوں نہیں آنا چاہیے۔ اخلاقی طور پر وہ واپس آنا چاہیے، سیاسی طور پر اب اخلاقیات زرداری صاحب سکھائیں گے نواز شریف صاحب کو؟ نہیں سکھائیں گے، لیکن بات دیکھیے، چھوڑ دیجئے کون کہہ رہا ہے، چھوڑ دیجئے یہ اس پہ فوکس کیجئے کہہ کیا رہا ہے۔ اخلاقیات کا ہماری سیاست، ہماری جمہوریت سے میں اخلاقیات دونوں طرف نہیں ہے، حکومت کی طرف، اپوزیشن کی طرف، نہ اخلاقیات، نہ اصول، نہ منطق۔ لیکن سیاسی طور پر جب آپ کہیں کہ میں ووٹ کو عزت دینی ہے، جب آپ کہیں کہ میں نے سویلین بالادستی قائم کرنی ہے، جب آپ کہیں کہ میں نے 72 سالہ ہسٹری بدلنی ہے، جب آپ کہیں کہ میں نے انقلاب لانا ہے، جب آپ کہیں کہ میں نے مزاحمت کرنی ہے، تب آپ ویڈیو لنکی قائد نہیں بن سکتے۔ پھر آپ صدر تھے مسلم لیگ کے، مریم نواز صاحبہ نے کہا نہیں صدر نہیں ہے، قائد ہو گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا قائد نہیں، رہبر ہو گئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا رہبر نہیں، امام خمینی ہو گئے ہیں۔ تو جب آپ اتنے بڑے منصب پر فائز ہو جائیں، 22 کروڑ کا آپ کے کندھوں پر بوجھ ہو، آپ نے 72-74 سالہ ہسٹری بدلنی ہو،
پھر آپ کہاں رہ کے پیپلز پارٹی کو اتنا تو کریڈٹ دیں، واپس آئیں. انہوں نے 2014 میں نہ عمران خان کے ساتھ مل کر نواز شریف کی حکومت کو گرانا جو ہے نا وہ مناسب سمجھا. انہوں نے تب بھی کہا تھا جمہوریت کو ڈیریل نہیں کریں گے، سسٹم چلتا رہنا چاہیے. نہ ہی آج وہ نواز شریف کے ساتھ مل کر جو ہے نا وہ ان کو گرانا چاہتے ہیں. تو یہ تو کریڈٹ دیں کہ سسٹم میں رہ کر وہ کھیلنا چاہتے ہیں. بالکل. دیکھیے مان لیا سندھ ہے، مان لیا 600-700 ارب ہیں، مان لیا 18ویں ترمیم کے بعد ایک ہیون ہے جس کو زرداری صاحب افورڈ نہیں کر سکتے چھوڑنا، مان لیا ان کے سٹیک ہیں اس نظام میں، مان لیا انہوں نے ووٹ لے کر گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوا کے ٹاٹا بائی بائی کر دیا، مان لیا کہ ان کے اور بڑے نظام، سب مان لیا. مگر یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی جمہوریت ہے، کہاں کی سیاست ہے کہ میں چونکہ اسمبلی میں نہیں ہوں، میں چونکہ اقتدار میں نہیں ہوں، تم گھر جاؤ. مولانا صاحب نے کیا فرمایا، کیا خوبصورت جملہ، آخری آپ کی نظر کرتا جاتا ہوں. مولانا صاحب نے فرمایا پیپلز پارٹی کا رویہ غیر جمہوری ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں اب یہ بھی مسئلہ آ گیا کہ ساری جمہوریت میرے وجود شریف میں ہے. جمہوریت میں ہوں، میرے اگینسٹ جو بھی بولے گا وہ غیر جمہوری ہے. پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم چل سکتی ہے کیا؟ چند سانسیں بھی اگر اس میں باقی ہیں تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے بغیر چل سکتی ہے؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. آخری سوال کیوں کر رہی ہیں؟ بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر یہ کبھی بھی ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، کسی نہ ڈھیلے ڈھالے سسٹم میں رہیں گے. لیکن مومنٹم ختم ہو گیا ہے، غبارے سے ہوا نکل گئی ہے. اب پیپلز پارٹی آخری جملہ پھر اعتزاز احسن صاحب کا کہ پہلی مرتبہ پی ڈی ایم میں زرداری صاحب نے اپنا ایجنڈا سیٹ کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے نواز مریم کا ایجنڈا چل رہا تھا. تو اب یہ چلیں گے صحیح، چھوڑیں گے نہیں، علیحدہ نہیں ہوں گے. سروائیول کا مسئلہ ہے. پھر آخری بات، آخری آپ کی پھر نظر کر رہا ہوں، کیا یاد کریں گی کہ اب پی ڈی ایم کا خطرہ ٹل گیا ہے. حکومت کے لیے کتنا اچھا موقع ہے، 2.5 سال رہ گئے، کچھ عوام کے لیے بھی کرنے، پرفارم کریں، عوام کو، ایک عام آدمی کو ریلیف دیں. بھائی یہ خطرہ تھا، ٹل گیا ہے. میسج مجھے کچھ دوستوں نے باہر سے بھجوائے ہیں، عمران خان صاحب سے محبت کرنے والے، باقی کچھ اندر سے. ایک میسج میں آپ کے ذریعے سے عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر 92 کا ورلڈ کپ ہم واپس آئی سی سی کو دے دیں تو ہماری اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے جان چھوٹ سکتی ہے. عمران خان صاحب تو کہنے کا مقصد ہے فوکس کریں، کس پہ؟ دعووں، وعدوں، نعروں پر فوکس کریں، مہنگائی، غربت، بے روزگاری پر. اس کامیاب آج عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے دوسری اننگز کا موقع ملا ہے یہ جو پی ڈی ایم سے. عمران خان صاحب آپ کو اللہ، پہلے آپ 2020 کھیل رہے تھے، پھر ون ڈے پہ آگے، آج پتہ چلا آپ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. چلو ٹیسٹ بھی 5 دن کا ہوتا ہے، 5 سال 2.5 سال گزر گئے ہیں. فوکس کریں، وعدے، دعوے، نعرے، فوکس کریں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت، فوکس کریں اپنے جو کچھ آپ نے کہا ہے، تبدیلی پر، فلاحی ریاست پر، جو کچھ کہا ہے اس پر.